السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ٹرین کا واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، اس کے متعلق پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جو ہے جب سے اقتدار میں آئی ہے، اس سال اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس سال پہلا حادثہ ہے۔ قوم کو وہ دن یاد ہے جب ہر دوسرے دن یہی ریل ٹریک جو ہے کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوتا تھا۔ اس درد کا، اس مرض کا واحد حل اور علاج ML1 ہے، جس کی منظوری وزیر اعظم دے چکے ہیں، اور جس ٹریک پہ یہ حادثہ ہوا ہے اس کی ہستہ حالی کوئی PTI کے دور میں سامنے نہیں آئی۔ اس کی خستہ حالی کی داستانیں کافی پرانی اور وسیع ہیں۔ اس ریلوے ٹریک کو بھی درست کرنے کا حکومت نے ٹینڈر جو ہے وہ فلوٹ کر دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ جلد اس پہ جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا۔ حکومت جو ہے جب سے اچھا جی، جو آپ نے جیسا کہ ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میڈم کہہ رہی ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ واقعہ ایک ہی ہوا ہے اس سال۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی لاجک کی بات نہیں ہے۔ جب ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ کے وہ جب بیٹھتے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو ان کو میرے خیال میں الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اس طرح کے لفظ یوز نہ کرنے چاہیے کہ جس سے اس طرح میڈم کہہ رہی ہے کہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیے ہیں تو یہ توڑ مروڑ کی پیش کی جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو میرے خیال میں ایسے لفظ استعمال کرنے چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور گورنمنٹ کی صحیح ترجمانی آپ کر سکیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں یہ اسٹیٹمنٹ وغیرہ ایسے لوگوں کو نہیں ایشو کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ چیزیں ہوئی تھی، کافی ہو رہی تھی۔ تو میرے خیال میں پچھلے گورنمنٹ کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے اسی وجہ سے کہ وہ ادارے تباہ ہو گئے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پچھلے گورنمنٹ میں ہوئے تھے تو اب اگر ایک بھی ہوئے تو ہم پچھلے گورنمنٹ پہ جانیں۔ یہ میرے خیال میں 3 سال ہو رہے ہیں، تو 3 سال میں اگر آپ لوگ جو ادارہ ہے ریلوے کا، اس میں اگر آپ چینجز نہیں لا سکتے تو پھر میرے خیال میں ٹائم اور بھی لگے گا، اور یہ پھر آپ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اور منسٹر ہے جو ریلوے کا، ان کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کو میرے خیال میں فگرز کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں جب بھی آپ ایک منسٹر بناتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو جب منسٹر دیں تو پہلے تو ان سے یہ فیڈ بیک لیں کہ ہاں بھئی آپ کو مثال کے طور پر ریلوے کی منسٹر دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو کتنی معلومات ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہے یا نہیں ہے تو ان کو 2-3 مہینے ٹرین کر لیں، اس کے بعد لے آئیں۔ اسی طرح ہیلتھ کا ہے، ہیلتھ کا اگر آپ کسی کو منسٹر بنا رہے ہیں تو اس کو بھی یہ چیزیں ذہن میں وہ کرنی چاہیے، ڈالنی چاہیے کہ آپ ہیلتھ کے متعلق پاکستان کی جو پرابلمز ہے ہر چیز پہلے سے اسٹڈی کر لیں 1-2 مہینے، اس کے بعد آپ منسٹری لیں۔ لیکن اگر اب وہ آئیں پھر کہیں کہ نہیں مجھے تو انفارمیشن نہیں تھی، مجھے یہ معلومات نہیں ہے، تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ یہ نااہلی ہوگی ان لوگوں کی۔ تو اسی طرح جو انفارمیشن کے جو منسٹر ہیں ان کو جب بھی کیمرے کے سامنے آئیں تو احتیاط کرنی چاہیے، ایسے لفظ یوز نہ کرنے چاہیے کہ جس سے لوگوں کے دل آزاری ہوں یا گورنمنٹ کا ایک وہ جو مسکنسیپشن ہوتا ہے وہ لوگوں تک کرنے ہوں۔ تو جس طرح ان میڈم نے کہا ہے کہ یار اللہ کے فضل سے یہ پہلا حادثہ ہوا ہے، تو میرے خیال میں اس میں جانیں گئی ہیں، 62 تک ابھی تک ہوئے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہیں، تو ایک تو جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اکانومی پہ بھی کافی اثر پڑتے ہیں، ٹرینوں کا سسٹم یہ معطل ہوگا۔ اس کے علاوہ ان میں یہ ہوگا کہ جو کچھ لوگ خوف ایک اس کے ہوتا ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ دوبارہ نہ ہو جائے، تو ان سے اکانومی پہ بھی اثر پڑتا ہے، ٹرینوں کا شیڈول بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن بس افسوس یہی ہے کہ جب بھی آتے ہیں پاکستان میں یہ نہیں کہتا کہ یہ گورنمنٹ، ساروں کا کہتا ہوں کہ انہوں نے اداروں کا وہ حال کیا ہے کہ امپرومنٹ ہی نہیں آ رہی،
دوسرا یہ ہے کہ جب بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ارسپانسیبل قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. تو امید یہی کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ یہ اس کی انکوائری کریں گے صحیح طریقے سے، اور اپنے لوگوں کو جس طرح خان صاحب نے کہا تھا، میں خود خان صاحب کا فین ہوں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ریلوے میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ریلوے منسٹر کو استعفیٰ دینا چاہیے. تو اب بھی میرے خیال میں ان کو استعفیٰ دینا چاہیے اور اس کی انکوائری ہائی لیول پہ ہو تاکہ جو بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے. والسلام. صحیح ہے نا؟